آج ہم پی پی ایس سی برادرز اکیڈمی کے نوٹس سے کچھ الفاظ اور ان کے معنی پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی بالکل۔ مقصد صرف امتحان نہیں، بلکہ ان الفاظ کو آپ سمجھے کہ ان کی روح کو سمجھنا ہے تاکہ زبان بہتر ہو۔ بالکل، الفاظ صرف حروف تو نہیں ہوتے نا، ان میں معنی کی ایک پوری دنیا ہوتی ہے۔ تو ہم ان الفاظ، ان کے دیے گئے معنی اور جو آپشنز ہیں ان کو دیکھیں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ صرف جواب نہ ڈھونڈیں بلکہ سمجھیں کہ کیوں ایک آپشن بہتر ہے۔ جی، یہ اہم ہے، سمجھنا کہ کیوں کوئی جواب صحیح ہے یا قریب ترین ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ریل۔ نوٹس میں معنی ہے لڑکھڑانا۔ ٹھیک۔ اور آپشنز ہیں اے whirl یعنی گھومنا، بی فش مچھلی، سی ہٹ مارنا اور ڈی مسٹیک غلطی۔ تو لڑکھڑانا اور گھومنا یعنی whirl، ان میں کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، لڑکھڑانا ہوتا ہے توازن کھونا، غیر مستحکم ہونا، ہاں، اور whirl ہے تیزی سے گھومنا۔ اب براہ راست مترادف تو نہیں ہے یہ، نہیں وہ تو ہے۔ لیکن اکثر جب کوئی تیزی سے گھومتا ہے، whirl کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر چکراتا ہے، توازن بگڑتا ہے، اور وہ لڑکھڑا سکتا ہے۔ ہاں اچھا، بالکل۔ تو اس ممکنہ نتیجے کی وجہ سے ان آپشنز میں whirl ہی سب سے زیادہ متعلقہ لگتا ہے۔ باقی تو فش، ہٹ، مسٹیک وہ تو بالکل ہی الگ ہے۔ سمجھ گیا، یعنی تعلق کی بنیاد پر یہ قریب ترین ہے۔ ٹھیک۔ ٹھیک، اب اگلا لفظ انسکروٹیبل، معنی دیا ہے مشکل سے سمجھ آنے والا۔ آپشنز ہیں اے ڈیفیکلٹ مشکل، بی مسٹیریس رازدار، سی انفلیکسیبل سخت اور ڈی ویری محتاط۔ اب ڈیفیکلٹ اور مسٹیریس دونوں قریب لگ رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں لگتے ہیں۔ مگر دیکھیں، ڈیفیکلٹ تو ایک بہت عام لفظ ہے، کوئی بھی چیز مشکل ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ مگر انسکروٹیبل میں ایک خاص بات ہے، یہ اکثر کسی شخص کے چہرے کے تاثرات، اس کے ارادے یا کسی ایسی صورتحال کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے سمجھنا مشکل ہو، جس میں گہرائی ہو، کچھ چھپا ہوا ہو۔ ہوتی ہے وہ سمجھنے میں مشکل تو ہوتی ہی ہے نا۔ ہاں یہ تو ہے۔ انفلیکسیبل اور ویری تو رویے ہیں، ان کا سمجھنے کی مشکل سے براہ راست تعلق نہیں، تو مسٹیریس یہاں زیادہ فٹ بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انسکروٹیبل میں ایک پوشیدگی کا عنصر ہے، سمجھ گیا۔ اب لفظ ہے اپول، مطلب خوف زدہ کرنا۔ جی۔ آپشنز ہیں اے ڈیلیریس یعنی حواس میں نہ ہونا، بی کورڈ ڈھکا ہوا، سی ڈسمے مایوس کرنا اور ڈی کنفیوز گھبرا دینا۔ اب ڈسمے اور کنفیوز دونوں منفی جذبات ہیں، اپول کے زیادہ قریب کون سا ہے؟ اپور جو ہے نا وہ شدید صدمے، شدید ناگواری یا خوف کے لیے آتا ہے، یہ کافی مضبوط لفظ ہے۔ اب ڈسمے جس کا معنی مایوس کرنا یا پریشان کرنا لکھا ہے، وہ اس شدید منفی احساس کے کافی قریب ہے۔ جب کوئی چیز آپ کو اپول کرتی ہے تو آپ اکثر ڈسمیڈ ہو جاتے ہیں، مطلب مایوس، پریشان۔ اچھا، کنفیوز یعنی گھبرا دینا وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپول میں جو شدت ہے، جو ایک ہولناکی کا عنصر ہو سکتا ہے، وہ صرف کنفیوژن سے زیادہ ہے۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ تو ڈسمے میرے خیال میں زیادہ قریب ہے، ڈیلیریس اور کورڈ تو بالکل ہی الگ ہے۔ یہ وضاحت اہم تھی۔ ٹھیک ہے، اگلا لفظ اپرائٹ، معنی شریف۔ جی۔ آپشنز اے آنریبل قابل احترام، بی ہارزونٹل آڑا، سی ہمبل عاجز اور ڈی سپائن پیٹھ کے بل لیٹا ہوا۔ اب یہاں آنریبل اور ہمبل دونوں مثبت ہیں، شریف کے لیے اپرائٹ میں کیا خاص ہے؟ اپ رائٹ کا جو اصل زور ہے نا، وہ ہے اخلاقی مضبوطی پر، ایمانداری، اصول پسندی، جسے ہم شریف کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو آنریبل یعنی قابل احترام وہ اس سے بہت ملتا ہے۔ ایک اپ رائٹ آدمی اپنے کردار کی وجہ سے ہی تو آنریبل ہوتا ہے نا۔ بالکل۔ ہمبل یعنی عاجز ہونا وہ بھی بہت اچھی صفت ہے، مگر وہ انکساری کے بارے میں ہے۔ اپ رائٹ خاص طور پر کردار کی سچائی اور مضبوطی ہے۔ اور ہاریزونٹل سپائن تو جسمانی حالتیں ہیں۔ جی، ان کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں، تو آنریبل ہی اپ رائٹ کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ بالکل واضح۔ اچھا، اب ایک آسان والا، ریوری مطلب خیالی دنیا۔ ہاں جی۔ آپشنز ہیں اے پیلمسیسٹ پرانا نسخہ، بی فینٹم بھوت، سی ڈے ڈریم خیالی دنیا اور ڈی کیوریو نادر چیز۔ یہاں تو معاملہ صاف ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل سیدھا ہے۔
ریوری کا مطلب ہی ہے دن میں خواب دیکھنا، خیالوں میں کھو جانا. نوٹس میں خیالی دنیا لکھا ہے اور آپشن سی بھی ڈے ڈریم یعنی خیالی دنیا ہے. تو یہ تو براہ راست مترادف ہو گئے. بالکل. باقی تینوں تو بالکل الگ چیزیں ہیں. پیلمسیسٹ، فینٹم، کیوریو، ان کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. لفظ ہے لوٹ، معنی لوٹی ہوئی چیزیں. آپشنز: اے ڈسٹرکشن، تباہی، بی ویسٹ، ضائع کرنا، سی سپوائلز، لوٹی ہوئی چیزیں، اور ڈی کیووٹ، اچھل کود کرنا. اب سپوائلز کا معنی بھی لوٹی ہوئی چیزیں دیا ہے. کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیں، لوٹ تو عام طور پر غیر قانونی طریقے سے یا زبردستی حاصل کیا گیا مال ہوتا ہے. جی. اور سپوائلز کا معنی بھی یہی ہے، لوٹی ہوئی چیزیں. لیکن سپوائلز خاص طور پر جنگ یا کسی مقابلے کے بعد جو مال غنیمت ملتا ہے نا، اس کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. سپوائلز آف وار جیسے کہتے ہیں. اچھا. تو تصور بہت ملتا جلتا ہے، بلکہ اکثر ایک ہی معنی میں آتے ہیں. باقی آپشنز ڈسٹرکشن، ویسٹ، کیوٹ، یہ تو اعمال ہیں، اشیاء نہیں. تو سپوائلز ہی بہترین جواب ہے. یعنی سپوائلز میں اکثر جیت کا پہلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں لوکویشس پر. معنی ہے باتونی. جی. آپشنز: اے ٹاکیٹو، باتونی، بی تھرسٹی، پیاسا، سی بیوٹیفل، خوبصورت، اور ڈی کمپلیکیٹڈ، پیچیدہ. یہ بھی ریوری جیسا ہی سیدھا لگ رہا ہے. بالکل. لوکویشس وہ شخص ہوتا ہے جو بہت بولتا ہو، جسے باتیں کرنا پسند ہو، باتونی. اور آپشن اے ٹاکیٹو کا مطلب بھی یہی ہے، باتونی. تو یہ بھی سیدھا مترادف ہے. جی ہاں، باقی تینوں کا تو کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے، اگلا لفظ شائمیرا، معنی ہے خیالی تصور. آپشنز: اے چمنی، بی پروٹیسٹ، احتجاج، سی ایلوژن، دھوکہ، اور ڈی پناش، شان. خیالی تصور اور ایلوژن میں کیا تعلق بنتا ہے؟ چائمیرا اصل میں تو یونانی کہانیوں کا ایک عجیب سا جانور تھا. ہاں، سنا ہے. جو کئی جانوروں سے مل کر بنا تھا. عام زبان میں چائمیرا ایک ایسی امید یا خواب کو کہتے ہیں جو بالکل غیر حقیقی ہو، ناممکن ہو، خیالی تصور. اچھا. اب آپشنز میں ایلوژن ہے، یعنی دھوکہ، وہم یا فریب نظر. تو ایک چائمیرا بھی تو ایک قسم کا وہم ہی ہوتا ہے نا، کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے جو اصل میں ناممکن ہے. ہاں، یہ تو ہے، ایک غیر حقیقی امید. بالکل. تو ایلوژن اس معنی کے بہت قریب ہے. باقی آپشنز تو بالکل الگ ہے. سمجھ گیا. یعنی یہ صرف تصور نہیں، ایک ناقابل حصول وہمی تصور ہے. ٹھیک ہے، اب ہے ٹیمیرٹی، معنی دلیرانہ. جی. آپشنز: اے اوڈیسٹی، جرت، بی فیئرفلنس، ڈر، سی شائنس، شرم، اور ڈی اسٹوپڈیٹی، احمقانہ. اب دلیرانہ تو مثبت لگتا ہے، لیکن کیا ٹیمیرٹی ہمیشہ مثبت ہوتا ہے؟ اوڈیسٹی بھی دیا ہے. اچھا سوال ہے. ٹیمیرٹی کا مطلب ہے ایسی دلیری یا جرت جو حد سے زیادہ ہو، جو بے باکی یا گستاخی کی حد تک پہنچ جائے. تو نوٹس میں دلیرانہ لکھا ہے، مگر اس میں اکثر ایک منفی پہلو ہوتا ہے. اب آپ آپشن اے دیکھیں، اوڈیسٹی یعنی جرت. یہ بھی اکثر ایسی جرت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بے باک یا ضرورت سے زیادہ ہو. اچھا. تو اوڈیسٹی اصل میں ٹیمیرٹی کے کافی قریب ہے، خاص طور پر اس منفی یا بے باکانہ پہلو میں. یعنی یہ وہ دلیری ہے جو تھوڑی نامناسب ہو. بالکل، جو گستاخی یا بے وقوفی لگے. فیئرفلنس اور شائنس تو الٹ ہے. اسٹوپڈیٹی شاید نتیجہ ہو پر مترادف نہیں. تو اوڈیسٹی سب سے قریب ہے. یہ اچھا تجزیہ ہے. 10واں لفظ ہے ایڈیوس، معنی نکالنا. جی. آپشنز: اے ڈیمانڈ، مطالبہ کرنا، بی ایلسٹ، نکالنا، سی آئیڈیل، مثالی، اور ڈی ان لافل، غیر قانونی. اب ایڈیوس اور ایلسٹ دونوں کا مطلب نکالنا ہے. ان میں کیا فرق ہے؟ ایڈیوس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو باہر لانا، ظاہر کرنا، خاص طور پر کوئی چھپی ہوئی چیز جیسے کوئی اصول یا کوئی صلاحیت. اور ایلسٹ کا معنی بھی نکالنا یا ظاہر کروانا ہے، لیکن یہ زیادہ تر معلومات، جواب یا رد عمل حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سوال پوچھ کر سچ ایلسٹ کرنا. اچھا. چونکہ دونوں کا بنیادی مقصد کسی چھپی چیز کو باہر لانا ہے، اس لیے یہ بہت قریب ہے. ڈیمانڈ تو حکم ہے،
آئیڈیل معیار ہے، ان لافل قانون سے متعلق ہے، تو ایلیسٹ ہی ایڈیوس کے قریب ترین ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا لفظ نیبو جی یعنی امیر شخص۔ جی آپشنز اے بگ وگ بڑا آدمی، بی ڈاؤٹر شک کرنے والا، سی فرولک کھیلنا، اور ڈی کانورس بات چیت کرنا۔ نیبوپ اور بگ وگ؟ نیبوب اصل میں تو نواب کا بگڑا ہوا لفظ ہے جو مغل دور میں گورنر ہوتے تھے۔ ہاں سنا ہے۔ انگریزوں نے یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جو ہندوستان سے بہت پیسہ کما کر برطانیہ گئے اور بڑی شان سے رہتے تھے۔ تو آج کل یہ کسی بھی بہت امیر اور با اثر شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنی دولت دکھاتا ہو۔ اچھا، اب آپشن اے ہے بگ وگ یعنی بڑا آدمی یا اہم شخصیت۔ یہ بھی عام طور پر کسی بہت امیر یا با اثر آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، تو نیبوب کے اس جدید معنی سے بگ وگ کافی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی تینوں تو بالکل ہی غیر متعلق ہیں۔ یہ تاریخی پس منظر دلچسپ تھا۔ اچھا، اب ایک لفظ آ رہا ہے جس کے آپشنز شاید اتنے واضح نہ ہوں۔ پل معنی برا اثر ڈالنا۔ آپشنز اے لائٹ روشنی، بی سیشیٹ بھر دینا، سی کیری اٹھانا، اور ڈی ہارر ڈر۔ برا اثر ڈالنا تو بہت وسیع ہے، ان میں سے کوئی قریب ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا۔ پل کا عام مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مزہ خراب ہو جانا، بورنگ ہو جانا، یا کسی جگہ پر اداسی چھا جانا۔ جیسے پارٹی کا رنگ پھیکا پڑ جانا۔ بالکل، یا گفتگو میں ایک دم خاموشی چھا جائے جو بوجھل ہو۔ A pall fell over the conversation۔ نوٹس میں معنی برا اثر ڈالنا لکھا ہے جو اس منفی کیفیت کی طرف اشارہ تو کرتا ہے۔ لیکن آپشنز؟ ہاں، اب آپشنز دیکھیں۔ لائٹ تو الٹا ہے، سیشیٹ مطلب سیر ہو جانا، شاید بوریت کا سبب بنے پر مترادف نہیں۔ کیری کا تعلق نہیں۔ ہارر بہت شدید جذبہ ہے، پال اکثر لطف کم ہونے یا اداسی کے لیے ہے۔ تو پھر؟ تو اصل میں ان آپشنز میں سے کوئی بھی پال کے اصل معنی ماند پڑ جانا یا اداسی چھا جانا کو ٹھیک سے نہیں پکڑتا۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ جی، یہ مثال ہے کہ کبھی کبھی دیے گئے آپشنز میں بہترین جواب بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ واقعی، اس سے اصل معنی جاننے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے سیکروسینکٹ، معنی مقدس۔ جی، آپشنز اے پریئر دعا، بی سینکچوری پناہ گاہ، سی پائس پارسا، اور ڈی سیکرڈ مقدس۔ اب سیکرڈ اور سیکروسینکٹ میں کوئی فرق ہے؟ سیکروسینکٹ ہوتا ہے کچھ ایسا جو اتنا مقدس سمجھا جائے کہ اس پر تنقید یا اس کی خلاف ورزی کا سوچا بھی نہ جا سکے، ناقابل خلاف ورزی۔ بہت زیادہ مقدس۔ بالکل، سیکرٹ کا مطلب بھی مقدس ہے، یہ بہت قریب ہے، لیکن سیکروسینکٹ میں تقدس کے ساتھ وہ ناقابل خلاف ورزی ہونے والا پہلو زیادہ مضبوط ہے۔ سمجھا۔ پائس تو شخص کی صفت ہے، پریئر عمل ہے، سینکچوری جگہ ہے، تو سیکرڈ ہی سب سے قریب اور بنیادی معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا لفظ لوش، معنی بد کردار۔ آپشنز اے گوش بدتمیز، بی فائن اچھا، سی بریلینٹ شاندار، اور ڈی انڈیسنٹ بدتمیز۔ اب گوش اور انڈیسنٹ دونوں منفی ہیں، لوش کا کیا خاص مطلب ہے؟ لوش تھوڑا دلچسپ ہے، یہ ایسے شخص یا ماحول کے لیے آتا ہے جو مشکوک ہو، غیر شریفانہ، تھوڑا بدنام، لیکن کبھی کبھی اس میں ایک عجیب سی کشش بھی ہو۔ اچھا، جی، تو بد کردار معنی دیا ہے۔ اب گوش ہوتا ہے بھدا، سماجی طور پر اناڑی، انڈیسنٹ ہوتا ہے غیر مہذب یا اخلاقی طور پر قابل اعتراض۔ تو لوش کے قریب کون سا؟ لوش کا جو مشکوک اور غیر شریفانہ پہلو ہے نا، اس کی وجہ سے انڈیسنٹ شاید بد کردار کے معنی کے زیادہ قریب لگتا ہے۔ گوش سماجی بھدے پن پر ہے۔ فائن اور بریلینٹ تو بالکل الٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انڈیسنٹ نسبتاً بہتر ہے۔ جی کہہ سکتے ہیں۔ 15واں لفظ ہے سٹینٹورین، معنی اونچی آواز کا۔ جی، آپشنز اے وائلنٹ تشدد پسند، بی مس بیگوٹن غلط نسل کا، سی لاؤڈ بلند، اور ڈی اسٹیلتھی چپکے سے۔ سٹینٹورین کا مطلب ہے بہت ہی بلند، گونجدار، طاقتور آواز۔ یہ یونانی کردار سٹینٹور سے نکلا ہے جس کی آواز بہت بلند تھی۔ اچھا، تو اونچی آواز کا معنی بالکل ٹھیک ہے، اور آپشن سی لاؤڈ یعنی بلند یہ سب سے سیدھا مترادف ہے۔ باقی تو بالکل الگ ہیں۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، اب ہے سیکرٹ، معنی راز پوشیدہ۔
ऑप्शंस ए फ्रेंडली दोस्ताना, बी कोवर्ट गुप्त पोशीदा, सी हिडन छिपा हुआ पोशीदा और डी ओवर्ट जाहिर खुला। अब कोवर्ट और हिडन दोनों का मतलब पोशीदा है, इनमें क्या फर्क है? सीक्रेट तो वो चीज है जिसे जानबूझकर छुपाया गया हो, राज, पोशीदा। जी अब कोवर्ट और हिडन दोनों का मतलब पोशीदा या छुपा हुआ है, बहुत करीब है। फर्क थोड़ा इस्तेमाल का है। हिडन आम लफ्ज है, कोई भी चीज छुपी हो सकती है। और कोवर्ट? कोवर्ट अक्सर खुफिया कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होता है, कोवर्ट ऑपरेशंस, ज्यादा मंसूबाबंदी वाला खुफियापन। अच्छा, चूंकि दोनों का मतलब पोशीदा है, सियाको सबाक के बगैर दोनों ठीक लग सकते हैं, लेकिन हिडन ज्यादा आम है। ओवर्ट तो बिल्कुल उलट है। ठीक है। 17वां लफ्ज हार्टफेल्ट यानी दिली सच्चा। जी। ऑप्शंस ए लविंग प्यार भरा, बी इनसिंसियर बेदिली दिखावटी, सी अनहेल्दी गैर सेहतमंद और डी ह्यूमरस मजाहिया। क्या हार्टफेल्ट हमेशा लविंग ही होता है? नहीं, जरूरी नहीं। हार्टफेल्ट का मतलब है कोई भी जज्बा जो गहरा हो, सच्चा हो, दिल से निकला हो। जैसे शुक्रिया या अफसोस? बिल्कुल। हार्टफेल्ट थैंक्स या हार्टफेल्ट सिंपैथी, ये सब हो सकता है। लेकिन ऑप्शंस में देखें तो लविंग यानी प्यार भरा वो जज्बा है जो अक्सर गहराई और सच्चाई से जुड़ा होता है, जैसे हार्टफेल्ट जज्बात। और इनसिंसियर तो बिल्कुल उल्ट है। जी, वो तो मुतजाद है। अनहेल्दी और ह्यूमरस का ताल्लुक नहीं। तो दिए गए ऑप्शंस में लविंग ही इस दिली और सच्चे जज्बे के करीब तरीन कैफियत है। ठीक है। 18वां लफ्ज इम्पार्शियल माने गैर जानिबदार, मुनसिफाना। जी। ऑप्शंस ए हॉस्टाइल दुश्मनाना, बी बायस्ड जानिबदार, सी डिसलाइक नापसंद करना और डी वरिड परेशान। यहां तो एक साफ मुतजाद है। बिल्कुल साफ। इम्पार्शियल यानी किसी की तरफदारी ना करना, गैर जानिबदार, मुनसिफ, और ऑप्शन बी बायस का मतलब है जानिबदार। ये इम्पार्शियल का सीधा सीधा मुतजाद एंटोनिम है। और ये जानना भी अहम है। बहुत अहम है। हॉस्टाइल भी गैर जानिबदारी के खिलाफ है, बाकी जाती एहसासात हैं। और अब आखिरी लफ्ज लुमिनस यानी चमकदार रोशन। जी। ऑप्शंस ए क्लियर साफ वाज़े, बी डिम धुंधला मध्यम, सी ब्रिटल नाजुक टूटने वाला और डी क्लेवर चालाक होशियार। क्या यहां भी पॉल वाली बात है? कोई सही ऑप्शन नहीं? ऐसा ही लग रहा है। ल्यूमिनस का मतलब है जो खुद रोशनी दे, चमके या बहुत रोशन हो, जैसे चांद। ठीक। अब ऑप्शंस देखें। क्लियर यानी साफ, ये शफाफियत हो सकती है पर रोशनी देना नहीं है। डिम तो उल्ट है। ब्रिटल और क्लेवर का तो ताल्लुक ही नहीं। तो फिर कोई भी नहीं? कोई भी बराहे रास्त मुतरादिफ नहीं। अल्फाज जैसे ब्राइट, शाइनिंग, रेडियंट होते तो बात बनती। यहाँ क्लियर शायद सबसे कम गलत हो अगर मजबूरी में चुनना हो, पर यह सही नहीं है। तो ये थी हमारी गुफ्तगू पीपीएससी ब्रदर्स एकेडमी के नोट्स से कुछ अल्फाज पर। हमने मानी, ऑप्शंस और उनके बारीक फर्क को समझने की कोशिश की। जी बिल्कुल। और इससे ये भी पता चला कि सिर्फ सतही माना काफी नहीं, लफ्ज़ का इस्तेमाल, उसके मुख्तलिफ शेड्स और ये कि कौन सा मुतरादिफ कब बेहतर है, ये समझना जरूरी है। हाँ, जैसे पॉल और लुमिनस में देखा, बाज़ औक़ात ऑप्शंस पूरी कहानी नहीं बताते हैं। बिल्कुल सही। सही कहा। और जाते जाते ख्याल आ रहा है, जुबान तो बदलती रहती है ना। हाँ बिल्कुल, जिंदा चीज की तरह है। तो आज जिन अल्फाज पर हमने बात की, क्या पता 50 साल बाद उनके मानी या इस्तेमाल कुछ और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये सफर तो चलता रहता है। ये सोचने की बात है।